بیان فرمائیں گے، ان کی آمد سے قبل پرجوش طریقوں سے نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ شیعان حیدر قرار، خالق اکبر، رسول خدا، وسیع مصطفیٰ کے نام بہت بلند ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کر آخری مومن تک نعروں کا باواز بلند جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، شان عباس، شان عباس، ظہور امام زمانہ سلطان عادل بلند تر صلوات۔ جس کو نہ ذہن پا سکے وہ بطول ہے، جس کو نہ ذہن پا سکے وہ بطول ہے، اور جبرائیل جس در پہ جھکے وہ بطول ہے۔ جس کو ذہن نہ پا سکے وہ بطول ہے، اور جبرائیل جس در پہ جھکے وہ بطول ہے۔ اور قبلہ بیٹے تو ماں کے در پر جھکتے ہیں اکثر جہاں میں، اور قبلہ بیٹے تو ماں کے در پر جھکتے ہیں اکثر جہاں میں، باپ جس در پہ جھکے وہ بطول ہے۔ بنت مصطفیٰ کے ہیں جو دشمن بنے ہوئے، بنت مصطفیٰ کے ہیں جو دشمن بنے ہوئے، روز جزا بھی ان کے لیے کچھ جزا نہیں۔ اور زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، اور زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں کہوں گا نعرہ ولایت، آپ سب نے کہنا علی ولی اللہ۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ راضی جو کرنا چاہے خدا کے رسول کو، راضی جو کرنا چاہے خدا کے رسول کو، آنکھوں میں ڈال تربت زہرا کی دھول کو۔ راضی جو کرنا چاہے خدا کے رسول کو، آنکھوں میں ڈال تربت زہرا کی دھول کو۔ حیران ہوں کہ خلد کی خواہش سنے بھی ہے، 1 2 3 1 2 3۔ حیران ہوں کہ خلد کی خواہش سنے بھی ہے، ناراض کر گئے جو جناب بطول کو۔ کوڑے دے چت چکوڑا پا کے، دونوں ہاتھ چاہ کے، جب میں غفیر کا ماحول بڑھا کے، دم نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف،
وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پر محمد وعلى محمد. اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی ہے، لیکن اس میں بھی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ عالمین میں اللہ کے بعد جس کا ذکر سب سے زیادہ ضروری ہے اس بی بی کا نام فاطمہ ہے. اب میری آغاز تقریر میں آپ سے ایک مختصر سی گزارش ہے کہ مجھے آپ سے یہ خواہش نہیں کہ آپ میری ہر بات پہ نعرہ لگائیں گے، البتہ اتنی آرزو ضرور ہے کہ جب ذکر بطول ہو رہا ہو تو یہ گواہی ہے اس مقدمے کی کہ جس میں مجرم منصف بن کر بیٹھ گیا. تو اس میں تماشا دیکھنے والا تو بے شک چپ رہے، لیکن جو گواہ بننا چاہے اور اپنی گواہی کرامن کاتبین کو لکھوانا چاہے، اس سے میری اپیل ہے کہ وہ تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کرے گا تاکہ مل جل کر یہ سفر طے کر لیا جائے. پورے قرآن میں لفظ کوثر اللہ نے ایک مرتبہ استعمال کیا. اور ابھی میں نے یہی اپیل کی تھی کہ آپ نے سونا نہیں، 10 لفظوں سے مل کر یہ سورہ بنا. انا اعطیناک الکوثر 3، فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر. اور 10 میں سے 5 لفظ اللہ نے ایسے استعمال فرمائے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں فرمائے. پورے قرآن میں انا آتینا صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں الکوثر صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں وانحر صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں شانئک صرف اسی سورہ میں، پورے قرآن میں ابتر صرف اسی سورہ میں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو چشمہ کوثر عطا فرمایا. میں کہتا ہوں کہ اعتراض تو ہو رہا تھا نسل پر. پوری کائنات میں سے کہیں کا بھی پانی دنیا کا ہو کہ جنت کا، وہ بیٹے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. میں غور ہے کہ نہیں آپ حضرات کا؟ دیکھیے تقریر کتنی ہوگی اس کا تعلق آپ کی بیداری پر ہے، پھر آغا صاحب کو شکوے کا حق نہیں رہے گا. سامعین گرامی میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، یہ سورہ کوثر کیوں آیا؟ پیغمبر کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے کہا بیٹا تو رہا کوئی نہیں، اب وارث نہیں ہے. دین تب تک ہے جب تک مصطفیٰ ہے، اور جب مصطفیٰ اس دنیا سے چلا جائے گا تو دین بھی ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اے مشرکو، اے کافرو، تم دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ چلو اس کا بیٹا نہیں رہا، دوست تو ہیں. میں غور ہے یہ نہیں ہے بھائی؟ جو نوجوان ہیں یہاں کے ان کی میں توجہ چاہتا ہوں. میں چلو بیٹا نہیں ہے، دوست تو ہیں، وہ بن جائیں گے وارث.
انہوں نے کہا مشرق ضرور ہے لیکن اتنی تمیز ہے کہ یار وارث نہیں ہوتا، اولاد وارث ہوا کرتی ہے۔ اب اللہ نے اب پیغمبر کو عاص ابن وائل نے ایک تانا دیا۔ کیا تانا؟ حضور گزرے صفا کے پاس، وہ مروہ کے پاس تھا، اندھیرا تھا، شام ہو چکی تھی۔ کسی نے پوچھا وہاں کون ہے؟ تو اس کم بخت نے کہا کہ ابتر ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اس نبی پر اوجھریاں پھینکی گئی، پتھر مارے گئے۔ عجیب رسول ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں یہ شکوہ نہیں کرتا، لوگ اوجھری پھینکتے ہیں یہ شکوہ نہیں کرتا، لوگ کانٹے بچھاتے ہیں یہ شکوہ نہیں کرتا، لیکن ابتر ہونے والی بات کو اتنا زبردست تانا تھا کہ پیغمبر نے ٹھنڈی آنکھ کھینچ کر عرش کی جانب دیکھا کہ میں تیرے عالم کو چھوڑ کر اس عالم میں آیا اور اب ٹکے ٹکے کے لوگ مجھے بے اولاد ہونے کا تانا دے۔ ادھر پیغمبر کے دل میں سے یہ آواز اٹھی، یوش کی آواز ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے فاطمہ عطا نہیں کی ہے۔ اور ہے کہ نہیں حضرت؟ کیا ہم نے ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی؟ عطا اسے کہتے ہیں جو لینے والے کے حق سے زیادہ ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے توجہ کی ہے، بیداری کا مظاہرہ کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں رات کے اس وقت اس مجلس سے خالی واپس نہ جائے۔ جو کوشش کر رہے ہیں مولا تمہیں بھی کامیاب کرے۔ کیا فکر ہے؟ کہا ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی۔ ایک ہوتی ہے جزا، وہ ہوتی ہے حق کے برابر، ایک ہوتی ہے عطا، وہ ہوتی ہے استحقاق سے زیادہ۔ عطا اسے کہتے ہیں کہ جسے دی جائے اس کا حق نہ بندہ ہو، مہربانی کر کے، کرم کر کے، عنایت کر کے۔ بھائی آپ نے مزدور کو 100 روپیہ دیا پورے دن کے کام کے بدلے، یہ طے بھی ہوا تھا، تو یہ جزا ہے۔ کام سے خوش ہو کر 10 روپے اور دیے، یہ اوپر کے 10 اس کے بندے نہیں تھے، یہ آپ نے دیے ہیں مہربانی کر کے، تو یہ جو 10 روپے دیے یہ عطا ہے۔ تو عطا ہوتی ہے جزا سے افضل۔ اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کیا نہیں دیا؟ نبوت دی، رسالت دی، محبوب بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سید الانبیاء بنایا، شیخ الانبیاء بنایا۔ لیکن یاد رکھنا، نبوت عطا کی جزا کے طور پر، رسالت عطا کی جزا کے طور پر، قرآن عطا کیا جزا کے طور پر، نبی بنایا جزا کے طور پر، رسول بنایا جزا کے طور پر، شافی امت بنایا جزا کے طور پر، لیکن فاطمہ عطا کی عطا کے طور پر، تو پتہ چلا زہرا نبوت سے افضل ہے۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے، جاگنا جو اگلے حضرات تشریف فرماؤ۔ پتہ چلا فاطمہ نبوت سے افضل ہے۔ فاطمہ، میری طرف دیکھو میرے بھائی، میری طرف، کوئی شک کو مجھ سے پوچھ رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ فاطمہ نبوت سے بہتر ہے، فاطمہ رسالت سے اعلیٰ ہے، فاطمہ قرآن سے افضل ہے۔ جو چپ کر گئے ہو ویسے ان کی اپنی مرضی ہے، جسے شک ہوا ہے میری طرف دیکھے۔ نبوت ملی محمد بیٹھے رہے، رسالت ملی محمد بیٹھے رہے، پورا قرآن آیا محمد بیٹھے رہے، فاطمہ آئی محمد کھڑے ہو گئے۔ اور فکرے کیا ہے؟ کلما دخلت فاطمہ، جب جب فاطمہ آئی، کیا خیال ہے؟ بھاپ اٹھتا تھا۔ بھئی اب سب صاحبان دانش بولنا، بھاپ اٹھتا تھا۔
اگر باپ اٹھتا تھا بیٹی کے لیے تو پھر ہر باپ کے لیے سنت ہے کہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. دیکھا کائنات میں کوئی باپ جو بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے؟ اور کیسی بیٹی اور کیسا باپ، کیسی بیوی اور کیسا شوہر، کیسا بھائی اور کیسا بھائی، کیسا چچا اور کیسا بھتیجا. یہ رشتے تو اللہ نے رسول کے کاٹ دیے آیت بھیج کر. اللہ رسول نہیں ہے یہ ابو طالب کا بھتیجا، رسول ہے. نہیں ہے یہ علی کا بھائی، رسول ہے. نہیں ہے یہ ازواج کا شوہر، رسول ہے. وما محمد، میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے الا رسول، صرف رسول ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں پل رہا تھا، رسالت پل رہی تھی. زین صاحب آج آپ چپ ہیں بھئی، یہ قرآن ہے، یہ میرے گھر کی کسی کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن اللہ نے نازل کی. وما محمد الا رسول، میرا حبیب کچھ بھی نہیں ہے، فقط رسول ہے. تو ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں پل رہا تھا، رسالت پل رہی تھی. بطول کے احترام میں باپ نہیں اٹھتا تھا، رسالت اٹھتی تھی. علی کا بازو بھائی پکڑ کر نہیں دکھا رہا تھا، رسالت دکھا رہی تھی. بازو سے داماد نے نہیں نکالا تھا، رسالت نے نکال دیا. تو بس میرے محترم سیدہ صدیقہ سبحان اللہ شہزادی کونین کی ذات پر اپنی دعاؤں کا مستجاب کروانے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل. اور ہے میرے محترم اور مکرم، وہ عالمین کا سلطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور فرماتے کیا ہے؟ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. مصطفیٰ پر جس کا احترام ماں کی طرح واجب ہو. اور ماں کا احترام بتائیں قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا اُفًّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اور اللہ کا حبیب کہتا ہے میری ماں ہے. ہوں گے اس مجمع میں بھی بیٹیوں والے، اور تمہیں مبارک ہو. اللہ جسے بیٹی دیتا ہے بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ اللہ نے بیٹے کے غرور کو رکھنے والوں کو، یعنی ایک غرور ہوتا ہے کہ میرے پاس بیٹا ہے، اللہ نے اپنے آخری نبی کو اکلوتی بیٹی دے کر بیٹے والوں کو غرور توڑ دیا. مصطفیٰ کو دی اور تنہا بیٹی، اکلوتی بیٹی. ہے بحث کہ چار تھی کہ ایک؟ بحث ہے کہ نہیں ہے کہ چار بیٹیاں تھی کہ ایک؟ لیکن سروں پر قرآن رکھ کے مولویوں سے پوچھو، بیٹیوں کے باب میں مولویوں نے 4 لکھی ہے، لیکن تیسرا نواسا لکھنے کی جرت نہیں ہوئی. اب میں کیا کروں اگر جی اب جب مجمع ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں بولو کبھی سنا ہے؟ میں پچھلے بولو نہ صرف ہاتھ ہلا دو تاکہ بات کا پتہ چلے.
پوری کائنات آدم و عالم جتنی آواز کھلتی ہے اس کی بیٹے آواز کھولو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جا کر دنیا کے مولویوں سے، مفتیوں سے، علماء سے، خطباء سے، واعظوں سے، محدثوں سے، راویوں سے جا کے پوچھو کہ کیا بغض علی میں ہر کوکھ 5 ہو جائے گی؟ خدا آپ کے والد کے درجات پر کیا بغض حیدر کرار میں، کیا علی کے بغض میں نسلیں ٹھٹر جائے گی؟ کیا ہر کوکھ تکبیر میں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سارے نبیوں کا نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، سارے بیگم زندہ باد، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ قبلہ مطالبہ تو ہونا چاہیے تھا کہ 8 نواسے دکھاؤ، بھئی 1 سے 2 ہیں تو 4 سے کتنے ہوئے؟ بھئی 2 کا پہاڑا تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بھئی 8 ہوئے، میں نے کہا تیسرا دکھاؤ۔ 4 بیٹیاں لکھنا آسان ہے، تیسرے نواسے لکھنے کی مولوی کی جرت نہیں ہوئی، میں تیسرا نواسا لکھ تو دیتا، محمد کی زلفیں کون پکڑواتا؟ جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا۔ 5 نعرے، 45 لاکھ نعرے، نہیں ہوئی جرت کہ تیسرا نواسا لکھے، میں تیسرا نواسا لکھ دے تو محمد کی زلفیں کون پکڑوائے، رضوان کو درزی کون بنائے، جبرائیل سے جھولا کون جھلوائے؟ لہذا نہ ہوئی جرت۔ اور چیلنج ہے، جاؤ اپنے مرضی کے سید سے پوچھو، مجھے نہیں معلوم آپ کس گاؤں سے آئے ہیں، کس کس شہر سے آئے ہیں، کس کس محلے سے آئے ہیں، بھی آپ کے محلوں میں بھی سید رہتے ہوں گے، سید شیعہ ہو یا سنی، جاؤ اس سے پوچھو کہ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے۔ چیلنج ہے، چیلنج، جاؤ اپنے مرضی کے سید سے پوچھو کہ شاہ صاحب آپ رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہیں، بھئی جھوٹا سید بھی نہیں کہتا۔ بھئی کچھ لوگ سید ہوتے نہیں بن جاتے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں کہ بطول کے علاوہ کوئی اور نام لے۔ کہہ دینا آسان ہے 4 بیٹیاں، آؤ ذرا ضمیر کی عدالت میں ثابت کرو۔ 5ویں جماعت کی گائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ میں چلو بھر پانی لو ڈوب کے مر جاؤ، بیٹیاں 4 بتاتے ہو، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتا۔ غور ہے کہ پوچھا بیٹیاں دشمن سلامت مل کے سارے، تو اب میں نے تاریخ سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر رسول اللہ کی 4 بیٹیاں کیوں بنائی، پھر 5 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں، ٹوٹل 4 کیوں؟ تو رسول کی حدیث ملی، لولا علی لمال فاطمہ کفن آدم وغیرہ ہی، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کو کوئی نہیں تھا۔ علی اور فاطمہ برابر ہے، حیا میں برابر، طہارت میں برابر، صاحب معرفت کے لیے فکرہ ہے۔ عام بندوں سے پہلے معافی مانگ لے تو یہ فکرہ عوام کے لیے نہیں، صاحبان معرفت کے لیے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں علی و فاطمہ برابر، مرد ہو کے علی کی کوئی نماز قضا نہیں، مستور ہو کے زہرا کی کوئی نماز قضا نہیں۔ اس لیے اللہ نے گن کے 2 بطولیں بنائی،
گن کے دو، نہیں ہے تیسری، ضعیف روایت بھی نہیں کہ کوئی تیسری بطول، گن کے دو، ایک مریم ایک زہرا۔ اب پتہ چلا اللہ نے مریم کی شادی کیوں نہیں کرائی، کرا دیتا تو وہ بطول نہ رہتی، ٹیکنیکلی مجبوری تھی۔ اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو وہ طہارت کا بندوبست نہ رکھ سکتی۔ تو اب سوچنا گھروں میں جا کر جو بغیر شوہر کے بطول ہو وہ مریم، اور جو علی کی زوجہ ہو کے بطول ہو حسنین کی ماں ہو کر بطول، سیدہ ہے مریم بھی بطول، لیکن عرش سے روٹیاں منگواتی ہے، قرآن ہے، زہرا بھی بطول ہے، یہ عرش پہ روٹیاں بھجواتی ہے۔ فکرہ بدل دوں، شاید دو چار جو سو رہے ہیں ان کی آنکھ کھل جائے۔ مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پر پلتی ہے، زہرا عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی ہے۔ نعرہ حیدری، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات۔ عظمت بطول کیا ہے، اسے بشر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ موضوع امام زمانہ کا ہے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے۔ ہم تو ان کے دروازے کے ادنا سے کتے ہونے کی حیثیت میں اپنی اوقات بھر تذکرہ سیدہ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا بیوی کا نام فاطمہ کیوں ہے، معصوم نے کہا فاطر سے نکلا ہے، کائنات بنانے والا فاطر، جس کے لیے بنائی فاطمہ۔ اور ہے کہ نہیں؟ اب زمینیں، اس میں بہنے والا پانی، اس کا حق المہر، زمین کی مالک وہ، تو مزارع ہو۔ خبردار ملکیت کا دعویٰ نہ کرنا، خمس دو مالک ان کو، تاکہ تمہارا رہنا جائز ہو۔ بغیر اجازت کے، اس کی رضا کے بغیر کوئی دفن ہو گیا تو قصبی جگہ پہ دفن ہوا۔ کتنا مزہ آئے گا جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ابو تراب کا دشمن تراب میں پس رہا ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، کتنا احسان ہے اللہ کا۔ شکر کے سجدے کرو، شکر کے، خالص مومنین کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، شکر کے سجدے کرو، شکر کے کہ اس نے تمہیں بطول کے دشمنوں کی محبت نہیں دی۔ جناب سیدہ کے قاتلوں پر لانا۔ یہ زیدی صاحب نے اتنا بڑا ثواب کمایا ہے کہ اس کی عظمت کا پتہ کرنا ہو تو علماء سے پوچھو۔ علماء کہتے ہیں جس نے رات کے شروع میں بطول کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دی، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں قلم کو روک دو، آج رات کے گناہ نہ لکھنا۔ اور جس نے صبح کا آغاز بیوی کے دشمنوں پہ لعنت سے کیا، اللہ کہتا ہے آج دن میں اس کے گناہ نہ لکھنا۔ جس کے دل میں بطول کے دشمنوں سے ذرا سی بھی نرمی ہو، سمجھو کافر ہے۔ جو بطول کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہوئے شرم محسوس کرے، سمجھو مشکوک و نسب ہے۔ سیدہ کے قاتلوں پر بلند سے بلند تر لانے۔ اور دیکھو کتنی ذہانت ہے، کیونکہ تبرہ مومن کا ہتھیار ہے، اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا شو آف ویپن میں پابندی ہے۔ دفعہ 144 لگی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعنت ماشاءاللہ سے خود اتنی سمجھدار ہے، یہ اپنے حقدار تک اس کے مریدوں کا کلیجہ چیرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے۔
اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، افضل ترین عبادت دشمنان بطول سے بیداری۔ اگر اللہ نے بطول کے دشمنوں سے تمہیں ہمدردیاں اور پیار نہیں دیا تو خبردار اپنے آپ کو گناہگار نہ کہنا۔ وہ تو گناہگار وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بطول کے قاتلوں کی محبت دے دے۔ وہ نجس ظروف ہیں۔ تاہے ظرف یہ ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے۔ پھر کہا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ یہاں رک جاؤ ایک منٹ، سو رہے انہیں ذرا جگا لوں۔ کیا ہے فاطمہ؟ میرا دل ہے۔ یہ متفق حدیث ہے سنی شیعہ میں۔ فاطمہ ملک صاحب حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل ہے۔ میرے بچے تقریب کاری میں کہا، میری طرف دیکھیں، فاطمہ میرا دل ہے۔ پھر کہتا ہوں فاطمہ، حضور فرماتے ہیں میرا دل ہے۔ اچھا، رسول کے دل کی طاقت کا پتہ ہے؟ نزل روح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن تیرے دل پہ نازل کیا۔ ظرف قرآن ہے فاطمہ۔ تو اب حقیقی قرآن ہے زہرا، اور پیغمبر نے یہ قرآن دے دیا علی کو، تو اب کیوں نہ کہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ بندارے پانچری سوا لاکھ دارا حیدری، معرفت بطول حاصل کرو، عظمت سیدہ کو پہچانو، نسلوں میں محبت فاطمہ الزہرا کی ترویج کرو، ذکر بطول کو عام کرو، ذکر بطول کا تذکرہ کرو۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس نے اندھوں کو روشنی دی ہے، جاہلوں کو علم دیا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا ہے۔ جاؤ تاریخ آدم و عالم میں دورے کرو، پتہ کرو، سیروا فی الارض، سیر کرو زمین پر، اور پوچھو ان لوگوں سے جو باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آئے، کون سی چیز تھی جو تمہیں حق کی طرف لے آئی؟ تین چیزیں: علی کی ولایت، خاتون کی وراثت، حسین کی شہادت۔ یہ تین لینڈ مارکس ہیں بنیادی طور پر۔ یا کوئی علی کی ولا کی وجہ سے شیعہ ہوگا، یا کوئی حسین کی عزا کی وجہ سے شیعہ ہوگا، یا کوئی بی بی کی وراثت کی وجہ سے شیعہ ہوگا۔ اور ان تینوں میں بھی سب سے زیادہ جس نے دنیا کو دروازہ اہل بیت دکھایا وہ وراثت فاطمہ ہے۔ اب میں ایک فکرہ کہتا ہوں اور صاحبان معرفت کی توجہ رہتا ہوں۔ تھا کوئی مسئلہ، باغ کا مسئلہ، اچھا کتنی چوری اور سینہ زوری ہے کہ چور کے وارث تو نہ گھبرائیں، اور جن کا چھنا ہے وہ کہیں جی دل آزاری نہ ہو جائے۔ دل آزاری تو ہم کر ہی نہیں رہے، دل آزاری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیس ہے، ہبہ ہے، رسول نے ہبہ کر دیا بیٹی کو، اور جو اراضیات کے قانون سے واقف ہے انہیں پتا ہے کہ تکمیل ہبہ ہوتی ہے قبضے کے بعد۔ تو قبضہ تھا فاطمہ کو، تو اب ملکیت کا ثبوت بطول کی ذمہ داری نہ تھی، یہ ذمہ داری تھی ان کی کہ جنہوں نے بی بی کے قابضین کو بے دخل کیا، عاملوں کو۔ دیکھیے واجب ہے، فرض ہے ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے پر کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو مقدمہ صدق کی تعلیم دے۔ یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، لازمی ہے، نہ دیا تو حق ادا نہیں کیا۔ اب بارگاہوں کا ماحول نہیں ہے ایسا، چوکوں کا تو بالکل ہی نہیں ہے، نہیں گھروں کا ہے، سینہ بسینہ۔ کھولو علماء کی کتابیں، بتاؤ بچے کو کیا تھا فدق،
مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی نے کہا اسماعیل کیا ہوا؟ 4 کھجور کے درخت تھے، تم شیعوں نے اتنا شور مچا دیا۔ مسکرا کے اسماعیل صاحب کہنے لگے ٹکے کی ہانڈی جاتی ہے لیکن کتے کی ذات پہچانی جاتی ہے۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ خطیب عالم محمد علامہ رسول اللہ علیہ اللہ مقامہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں چھوٹی عمر میں سکول پڑھنے کے لیے جاتا تھا، 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، نوکر بستہ اٹھا کے آگے آگے میں پیچھے پیچھے، رستے میں دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ مداری والا کھڑا ہوا ہے، اور مداری والے کی طرف بچوں کا ذہن کہ بڑے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ٹرین کا پھاٹک بند تھا، اتنے میں ایک دیہاتی گزرا پاکستان، اس نے سائیکل کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے، اسے اپنے ٹائم کا کتنا احساس ہے کہ اس نے اتنی دیر بھی گوارا نہ کیا کہ ٹرین گزر جائے تو پھر میں گزروں۔ اس نے سائیکل کندھے پہ رکھی، کہتے میں اس کے پیچھے گیا دیکھوں گا یہ کون سی جاب کرتا ہے، کہتے آگے جا کے میں نے دیکھا 2 گھنٹے وہ مداری والے کے پاس کھڑا ہوا۔ خطیب عالم محمد فرماتے ہیں میں گیا، اب میرا دل چاہا کہ میں دیکھوں کہ مداری والے کے پاس ہے کیا، کہ جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں وہ سنیں، ان والے کانوں کو تو جاگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، جو دل کے کانوں سے سن لیتے ہیں ان کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ مداری والے آ کے ریچھ لے کے کھڑا ہوا ہے، اور مداری والا ریچھ سے کہتا ہے حاکم بن کے دکھاؤ، اور وہ ریچھ ہاتھ میں سوٹی لے کر اسے یوں پیچھے رکھ کے ٹہل ٹہل کے چلنا شروع کر۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے سمجھا کہ یہی حاکم ہے، مجھے کیا پتا کہ ریچھ ہے، میں نے حاکم سمجھا۔ آتے جاتے حاکم سے دوسرے تیسرے دن ملاقات ہو جاتی۔ زید صاحب فرماتے ہیں میں نے 5ویں جماعت کا امتحان پاس کیا، سکول والوں نے مجھے 5ویں جماعت پاس کرنے کا سرٹیفکیٹ دیا، جسے اردو میں سند کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ کی اردو ترجمہ ہے سند۔ قبلہ کہتے ہیں میں وہ سند لے کے آ رہا تھا، حاکم پھر مجمع لگا کے کھڑا تھا، میں نے کہا حاکم میں اسے سند دکھاؤں خوش ہوگا، میں نے سند حاکم کے ہاتھ میں دے دی، وہ تھا کم وقت ریچھ، اس نے پکڑ کے پھاڑ دی۔ کیوں بھائی ادھر والوں، ریچھ کو کیا پتا کہ سند کیا ہوتی ہے، ریچھ کو کیا ادراک کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے، وہ ریچھ نے پھاڑ کے پھینک دی۔ زید صاحب کہتے ہیں میں روتا روتا گھر آیا، میری بڑی محنت تھی، اس نے پھاڑ دی، میرے باپ نے مجھے دلاسا دیا میرے لال پریشان نہ ہو، میں نے بھی کتے پال رکھے ہیں، اگر اس حاکم کی ٹانگ کھینچ کر نہ آیا تو مجھے اپنا باپ لگا۔ بس سنیے گفتگو اپنے اختتامی مرحلے پر ہے، اور پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ملک محمد علی صاحب کی روح یقیناً یہاں پہ موجود ہے، پاک بی بی ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے گھر پہ رحمتوں کی بارش ہو۔ زید صاحب جتنے امام حسین کے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے، ڈاکٹر اجاز امام شہید کے درجات مولا امام حسین کی بارگاہ میں
ماسٹر مدر چوہان کے درجات مولا بلند فرمائے، بی بی کی مجلس علی کی عزت کی قسم، نیت سے آنے والا شخص کبھی یہاں سے خالی واپس نہیں جا سکتا۔ جھولیاں چھوٹی ہو جائیں گی، عطا زیادہ ہو جائے گی، اور اس عزاداری کو جتنا بڑھا سکو اتنا بڑھاؤ، کیونکہ ذکر بطول ذکر حسین کی طرح ضروری ہے، 10ویں محرم جتنی ضروری ہے عزا امام حسین منانا۔ سنو، لوگ کہتے ہیں کہ جناب تعلقات ان کے بڑے ٹھیک تھے، وہ رسول کے صحابی اور وہ رسول کی بیٹی۔ میں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر ان کے تعلقات رسول کی بیٹی سے درست تھے تو بی بی اپنا حق مانگنے دربار میں نہ جاتی، گھر چلی جاتی۔ آسان ہے، گھر چلی جائے۔ یہ دربار میں کیوں آئی؟ ایک بات، یہ دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، اولادوں میں منتقل کرو۔ پہلی بات، اتنی بڑی پردے دار علی کو بھیج دیتی کہ جاؤ علی میرا مقدمہ لڑو، تو علی اپنی بیوی کی جگہ پر دعوی وراثت کر سکتے تھے۔ اب سنو مصلحت زہرا کیا تھی۔ اگر علی یہ مطالبہ کرتے تو آج مورخ لکھ دیتا کہ جی بطول کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، علی کو خلافت کا شوق تھا، اس لیے علی نے جا کے مقدمہ دائر کیا۔ بطول نے کہا علی میں جتنی پردے دار صحیح، آپ چپ رہو، میں اپنا مقدمہ خود پیش کروں گی، کیونکہ میں ہوں وارث رسول۔ اور گئی بھرے دربار میں، قیامت تک یہ سوال سیدہ کی طرف سے اس کے دروازے کے کتے کرتے رہیں گے کہ بی بی کیوں نہیں گئی ام المومنین کے پاس کہ تو میری ماں ہے رشتے میں، اپنے باپ سے کہے میرا باغ واپس کر دے۔ پھر وہ گھر میں حدیث سناتے، بات گھر میں ختم ہو جاتی۔ نہیں، بطول گئی ہے کچہری میں، عدالت میں، دربار میں، بھرے مجمع میں، تو بھرے ہوئے مجمع میں اتنی بڑی پردہ دار کو اپنا مقدمہ خود دائر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ باغ مانگنے نہیں گئی تھی، باغیوں کا تعارف کرانے کے لیے گئی تھی۔ نہیں ہے مجمع متحمل، اس مقدمے کو کون بیان کرے؟ خود غم ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کہنے لگی تو جب مرے گا تو تیری وراثت کون لے گا؟ اس نے کہا میری اولاد۔ بہت روئی ماں حسنین کی کہ تیری وراثت تو تیری اولاد لے اور محمد کی بیٹی اپنے باپ کی وراثت لے۔ ایک جملہ میں اور کہتا ہوں جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص کسی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر کرے اور عدالت اس مقدمے کو خارج کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ یہ مکمل پیغام تھا جو میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نہیں پہنچ سکا تو ایک مرتبہ پھر سن لو۔ دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ اگر خارج کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ اور اس کے گواہ جھوٹے۔ اسی لیے تو اختر چنیوٹی نے کہا ہے اے خلافت ہمیں حق چھننے کا افسوس نہیں پر گواہوں کی شرافت کا خیال آتا ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ کے گواہ جھٹلا دیے گئے۔ یہ سوال باغ کا نہیں ہے، یہ سوال اس بات کا ہے کہ حاکم کہہ رہا تھا بطول جھوٹ بولتی۔ علی نے کہا تھا حاکم تو نے بطول کے خلاف فیصلہ کیوں دیا؟ اس نے کہا گواہی پوری نہیں تھی۔ علی فرماتے ہیں اگر پوری کائنات بطول کے مقابلے پہ گواہی دے بطول کے خلاف تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی میں کائنات کی گواہی قبول کروں گا، بطول کی نہیں کروں گا۔ علی فرماتے ہیں تو کافر ہو گیا ہے، کیونکہ بطول کی گواہی قرآن میں اللہ نے دی ہے
انما یرید اللہ لیذہب، تو مخلوق کی گواہی قبول کر رہا ہے، خالق کی گواہی ٹھکرا رہا ہے۔ پتھر دل بھی ہو نا، پتھر، اور مہر نہ لگی ہو سمن بکمن کی، تو اس سے جا کے بتاؤ 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ علی پور چٹھے کے قریب ایک گاؤں میں ایک اہل سنت بزرگ رہتا تھا۔ آج کل وہ کوئٹہ میں سکونت پذیر ہے۔ میں وہاں مجلس پڑھنے گیا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا اللہ نے مجھے راہ حق دکھایا بی بی کے دربار میں جانے کے صدقے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تو شیعہ کیسے ہوا؟ اس کا قصہ سننا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے قبلہ بتایا، میں مٹھائی فروخت کرتا تھا، 100-200 روپے کی مٹھائی لی، گلیوں میں پھیری لگائی مٹھائی پر۔ کہتا ہے میں مجلس کے سامنے کھڑا ہو گیا، رش دیکھ کر میں نے مٹھائی فروخت کرنی شروع کر دی۔ یا کانوں میں ذاکر کی آواز آئی کہ بی بی دربار میں گئی، حق مانگا اور خالی واپس آ گئی۔ یہ بزرگ کہتا ہے میں نے دل میں شیعوں کو بڑی گالیاں نکالی، وہ رسول کا صحابی تھا، وہ رسول کی بیٹی ہے، صحابی رسول، رسول کی بیٹی کو کیسے خالی بھیج دے گا؟ کہتے لیکن پھر دل میں خیال آیا اگر یہ جھوٹ تھا تو یہ لاؤڈ اسپیکر پہ کیوں کہہ رہا ہے، اور اس نے صحیح بخاری کا نام کیوں لیا ہے؟ صحیح بخاری تو ہماری بہت بڑی کتاب ہے، کیا اس میں بھی لکھا ہوا ہے؟ کہتے پریشانی کے عالم میں گھر آیا، میری بیوی نے میرے سامنے کھانا رکھا، میں نے کہا آج میرا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے۔ کہتے میں نے روٹی چھوڑی، میں مسجد میں آیا،